پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومتی اراکین اسمبلی کو بڑا ترقیاتی فنڈ ملے گا۔ حکومتی اراکین اسمبلی کو پہلی مرتبہ 3 خرب 50 ارب روپے ملیں گے۔ 3 خرب 50 ارب کا فنڈ صرف حکومتی اور اتحادی اراکین اسمبلی کو ملے گا۔ حکومت نے فنڈز کو خفیہ رکھنے کے لیے بجٹ میں ضلعی ترقیاتی پیکج کا نام دے دیا۔ لاہور کے اراکین اسمبلی کو صرف 7 ارب روپے کے فنڈز ملیں گے۔ لاہور کی 25 سڑکوں کو 3 سال میں پیکج کے تحت 1 ارب 8 کروڑ ملیں گے۔ سڑکوں کی بحالی کا خصوصی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے سی ایم پیکج ڈرائیو بحالی روڈ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس، ترقیاتی منصوبوں اور مالیاتی امور کا جائزہ۔ ادھر رواں سال کچی آبادی کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دینے کی تیاریاں، وزیر اعظم نے گرین سگنل دے دیا۔ کچی آبادی کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے پیپر ورک مکمل کرنے کی ہدایات۔ الحمدللہ کورونا وبا کا زور ٹوٹنے لگا۔ لاہور میں کورونا سے اموات کی شرح میں کمی، 12 مریض کورونا کے باعث جاں بحق ہوئے، 119 نئے مریض رپورٹ۔ ہسپتالوں میں 388 مریض زیر علاج ہیں، 98 وینٹیلیٹرز پر منتقل۔ محکمہ صحت کا 27 ٹیچنگ ہسپتالوں میں 24 گھنٹے کرونا ویکسینیشن کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ۔ انتظامات 7 جون تک مکمل کر لیے جائیں گے۔ کمشنر لاہور محمد عثمان نے لاہور چیمبر اور پنجاب یونیورسٹی میں ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، 42 سے زائد ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے۔ کوشش ہے 5 ماہ میں لاہوریوں کو ویکسینیٹ کر دیں۔ ادھر حاملہ خواتین ٹیچرز کو ویکسینیشن سے استثناء مل گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کہتے ہیں، حاملہ خواتین ٹیچرز پر ویکسینیشن کے لیے زور نہ ڈالا جائے۔ مصالحتی سینٹرز میں کمرشل کورٹس کا افتتاح۔ چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کورٹس کا افتتاح کیا۔ کمرشل کورٹس کا معائنہ بھی کیا۔ سیشن جج لاہور سجاد حسین سندھر نے بریفنگ دی۔ فوجداری اور سول حوالہ جات کی کتب بینچ بک کی تقریب رونمائی۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کی خصوصی شرکت۔ خوشی ہے ہائی کورٹ ریسرچ سینٹر نے بہترین کام کیا۔ بینچ بک ضلعی عدلیہ کے لیے فیصلوں میں مددگار ثابت ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان کا خطاب۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان بولے، جوڈیشل افسران فیصلوں سے استفادہ کر سکیں گے۔ محکمہ خزانہ کا پروزیکیوٹرز کے لیے اسپیشل الاؤنس بڑھانے سے انکار۔ محکمہ خزانہ نے الاؤنس بڑھانے کی سمری واپس کر دی۔ گریڈ 18 اور 19 کے پروزیکیوٹرز کا الاؤنس بڑھانے کی سمری بھیجی گئی تھی۔ پروزیکیوٹرز کا اسپیشل الاؤنس فی الحال نہیں بڑھا سکتے، محکمہ خزانہ کا جواب۔ انفیکشن کنٹرول پروگرام کو دھسکا، بجٹ میں اضافے کی بجائے کمی کر دی گئی۔ کرونا ویکسینیشن سینٹر بننے کے باعث انفیکشن کنٹرول کا کام بڑھ گیا۔ اگلے مالی سال میں پروگرام کے لیے 94 کی بجائے صرف 82 کروڑ کے فنڈز ملیں گے۔ ہسپتالوں اور ویکسینیشن سینٹر کا فضلہ ٹھکانے لگانے کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ۔ بجٹ کے بعد بیوروکریسی میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ متوقع۔ محکمہ ایس ایم جی اے ڈی نے ورکنگ شروع کر دی۔ پنجاب میں سیکرٹری کمشنر ڈی سیز کے تبادلے زیر غور۔ سیکرٹری کوآپریٹو، سیکرٹری ہاؤسنگ اور سیکرٹری آبپاشی کا وفاق تبادلہ کیے جانے کا امکان۔ سیکرٹری سی این ڈبلیو، ڈپٹی سیکرٹری کا تبادلہ بھی متوقع۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہوم عاصم جاوید کا نام ڈی سی کے لیے ارسال۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا ایک اور کارنامہ، پرائیویٹ طلباء کی ٹریننگ کے لیے سرکاری ہسپتالوں کے دروازے کھول دیے۔ پرائیویٹ نرسنگ الائیڈ ہیلتھ سکولز کے طلباء ٹریننگ کر سکیں گے۔ سرکاری ٹیچنگ ہسپتال فی طالب علم 3000 سالانہ فیس وصول کریں گے۔ پڑھے لکھے بے روزگار شہریوں کے لیے خوشخبری، کالجز میں تمام خالی اسامیاں پر کرنے کا فیصلہ۔ 3000 اساتذہ کو بھرتی کیا جائے گا۔ گریڈ 17، 18 اور 19 میں کالج ٹیچرز بھرتی ہوں گے۔ بھرتی کے لیے ریکوزیشن 1 جولائی کو پبلک سروس کمیشن کو بھیجی جائے گی۔ سستی چینی کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا۔ سہولت بازار بھی شہریوں کو کوئی سہولت فراہم نہ کر سکے۔ مکہ کالونی سہولت بازار میں آدھے سے زائد سٹالز خالی، شہریوں نے بھی سہولت بازاروں کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔
گاڑی خرید کر اوپن لیٹر پر چلانے والے مشکل میں پڑ گئے. شہریوں کو رواں ماہ گاڑی ٹرانسفر کروانے کی مہلت. اگلے ماہ بائیو میٹرک تصدیق کے بغیر گاڑی ٹرانسفر نہیں ہوگی. ایکسائز نے گاڑی رجسٹر ٹرانسفر کرنے کا نظام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا. شہر میں فضائی اور ٹرین آپریشن بحال نہ ہو سکا. اندرون اور بیرون ملک آنے اور جانے والی 21 پروازیں منسوخ. ایک پرواز کی روانگی کا وقت تبدیل. کوئٹہ اور کراچی سے آنے والی متعدد ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار. مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا. بڑی عید سے قبل حکومت نے چھریاں چاقو تیز کر لیے. پنجاب بھر کی مویشی منڈیاں ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ. پارکنگ ویوپاریوں سے فی کس جانور فیس کی وصولی کا نیا ہدف مقرر. مویشی منڈیوں کو ٹھیکے پر دے کر 2 ارب کی براہ راست آمدن ہوگی. لاہور کی 4 منڈیوں سے پارکنگ داخلہ فیس سے 40 کروڑ جمع ہوں گے. ایل ڈی اے کے ویلفیئر فنڈ سے کورونا ویکسین خریدنے کی کوشش ناکام. 18 سال سے زائد افراد کو ویکسین کی اجازت پر متنازع نوٹیفیکیشن منسوخ. ایل ڈی اے نے 7 کروڑ کے ویلفیئر فنڈ سے کورونا ویکسین خریدنے کا فیصلہ کیا تھا. ڈی جی ایل ڈی اے سے اے ڈی جی ہیڈ کوارٹر نے غیر منصفانہ فیصلے کی منظوری لی. گاڑی رجسٹریشن کا سسٹم پرائیویٹ افراد کے ہاتھ لگ گیا. ایکسائز میں آئے روز پرائیویٹ افراد پاس ورڈ استعمال کر کے گاڑیاں رجسٹر کرنے لگے. محکمہ ایکسائز نے پاس ورڈ محفوظ بنانے کے لیے نئے سسٹم کا آغاز کر دیا. انسپیکٹرز اور ڈی ای اوز کو ڈبل سیکیورٹی پاس ورڈ جاری کر دی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی ٹک ٹاک پر آ گئے. بال تراشنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ویڈیو ٹک ٹاک پر شیئر کر دی. وزیر اعلیٰ نے گلبرگ کے مشہور حجام کو ایوان وزیر اعلیٰ بلوایا. حجام نے عثمان بزدار کی حجامت کے ساتھ ٹک ٹاک کے لیے تصویر بھی بنوائی. وزیر اعلیٰ نے حجامت کے کیا دام دیے، سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب اسلام آباد چلے گئے. عثمان بزدار وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں شریک ہوں گے. بجٹ سمیت دیگر امور پر وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بذریعہ ٹرین لاہور پہنچ گئے. اسد کیسر وزیر اعلیٰ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے. بہاگا بارڈر پر پریڈ میں شرکت، مزار اقبال پر حاضری، شاہی قلعہ اور وال سٹی کا دورہ کریں گے. لاہوری خوابوں سے محظوظ ہونے کے لیے فوڈ اسٹریٹ بھی جائیں گے. اس بار بجٹ سے عوام کی مشکلات میں کمی آئے گی. تنخواہ دار طبقے کو ریلیف اور آمدنی میں اضافہ کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی اپنی اہلیہ کے بوتیک سینٹر کے افتتاح کے موقع پر میڈیا ٹاک. بولے اپوزیشن تنکوں کی طرح بکھری ہوئی ہے. وفاقی وزیر کا لاہور چیمبر کا غیر رسمی دورہ. صدر لاہور چیمبر نائب صدر کاروباری شخصیات سے ملاقات کی. فواد چودھری سینئر صحافی سہیل بڑائچ کے ہمراہ سندس فاؤنڈیشن بھی گئے. تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کی عیادت کی اور تحائف پیش کیے. رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت نون لیگ سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں اجلاس. تنظیمی امور کا جائزہ لیا. رانا ثناء اللہ سٹی 42 سے گفتگو میں بولے پنجاب میں کرپشن کا بدترین دور ہے. موجودہ حکمران جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. کہا حکومت نے مختلف ٹاؤٹس بٹھائے ہیں جو پیسے لے کر سرکاری افسران کی پوسٹنگ کروا رہے ہیں. جہانگیر ترین کی مرحوم رہنما جماعت اسلامی محمد اکرم بندیشہ کے گھر آمد. محمد اکرم بندیشہ کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت. علی ترین، عبدالرزاق چیمہ، ڈاکٹر معراج الحق اور دیگر بھی موجود تھے. مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی. ہفتہ وار لاک ڈاؤن سے کاروباری مراکز بند. باغبان پورہ بازار، مغل پورہ بازار، اشرا بازار، انارکلی، کریم بلاک سمیت دیگر بڑی مارکیٹس بند. بیکریز، گروسری سٹور، ورک شاپ، سبزی منڈی، میڈیکل سٹور اوپن. تاجروں نے کاروبار میں گھاٹے کا دکھڑا سنا دیا. حکومت سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ. النڈا بازار اور مختلف مارکیٹس کے تاجروں نے بھی حکومت سے آئندہ بجٹ میں خام مال، درآمدی کپڑے پر عائد ٹیکسز، ڈیوٹیز میں کمی کا مطالبہ کر دیا. لاہور پولیس کی قبضہ گروپس اور بدماشوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں. سی سی پی او لاہور کے مطابق 350 سے زائد شہریوں کو
ان کے پلاٹس دلوائے گئے۔ رواں سال مجموعی طور پر 4300 کنال زمین واگزار کرائی گئی۔ واگزار اراضی کی مالیت 30 ارب سے زائد ہے۔ نجی ہاؤسنگ اسکیم کے 118 متاثرین کو رقم لوٹائی گئی۔ سید حماد عابد کے اعزاز میں پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں الوداعی تقریب۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال، ڈی آئی جی آپریشن ساجد قیانی اور نئے سی ٹی او منتظر مہدی کی شرکت۔ منتظر مہدی نے سی ٹی او کا چارج سنبھال لیا۔ سرکاری یونیورسٹیوں میں یکساں گریڈنگ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ سسٹم کے نفاذ سے طلباء کی ڈگریز کے مسائل ختم ہوں گے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ورکنگ پیپر تیار کر لیا۔ امتحانی سسٹم کو آٹومیشن پر منتقل کرنے کے لیے خصوصی سسٹم تشکیل دیا جائے گا۔ پرچوں کی چیکنگ کے لیے نظام میں بہتری لائی جائے گی۔ سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اساتذہ کی نئی ریکروٹمنٹ پالیسی نافذ۔ پی ایچ ڈی ڈگری کے بعد بھرتیوں کے لیے تجربے کی نئی شرائط لاگو۔ ایسوسی ایٹ پروفیسرز کے عہدوں کے لیے تجربے کی مدت میں 4 سال کمی کر دی۔ یونیورسٹیز کو بھرتیوں کے لیے سلیکشن بورڈ کے انعقاد کا پابند کر دیا۔ گورنر پنجاب کی زیر صدارت 4 سال بعد یو ای ٹی کا اجلاس۔ یونیورسٹی انتظامیہ گزشتہ 4 سالوں سے سینٹ کی منظوری کے بغیر بجٹ کا استعمال، بھرتیاں، ترقیوں سمیت دیگر امور سر انجام دیتی رہی۔ یو ای ٹی سینٹ کا آخری اجلاس 2017 میں ہوا تھا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی احساس اسکالرشپ پروگرام ایوارڈ کی تقریب۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کی شرکت۔ اسکالرشپ پروگرام کے لیے 103 طلباء نے درخواستیں دیں۔ میرٹ پر 57 انڈر گریجویٹس طلباء کا انتخاب کیا گیا۔ خالد مسعود گوندل کا خطاب، بولے طلباء کی ٹیوشن فیس اور دیگر اخراجات پورے ہوں گے۔ ستمبر میں دوبارہ درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ ماحولیات کا عالمی دن۔ پریسبیٹیرین چرچ کے زیر اہتمام نولکھا چرچ میں شجرکاری۔ چیئرمین پریسبیٹیرین چرچ ڈاکٹر مجید ایول، چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مختوم نے پودا لگایا۔ چیئرمین امن کمیٹی لاہور چودھری محمد ارشد گجر، ملک محمد آصف، محسن گجر اور دیگر کی شرکت۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال عالمی یوم ماحولیات کا تھیم قدرتی ماحول کی بحالی ہے۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر پی ایچ اے کا احسن اقدام۔ لبرٹی گول چکر، گریٹر اقبال پارک پر شہریوں میں پودوں کی تقسیم۔ شہریوں میں سائیکل کارٹس کے ذریعے پودے تقسیم کیے گئے۔ لبرٹی چوک پر ڈی جی پی ایچ اے جواد احمد نے پودا لگایا۔ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا، ویکسینیشن ضرور کروائیں۔ اداکارہ مہوش حیات کی شہریوں سے اپیل۔ میڈیا ٹاک میں کہا، کورونا سے فلم انڈسٹری کا بہت نقصان ہوا، تاہم کم بیک کر رہے ہیں۔ اس وقت تمام شوٹنگز پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ لندن کورونا کے باعث بند ہے، جب بھی کھلا شوٹنگ کے لیے ضرور جائیں گے۔